ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو چیز بیان کی گئی، ایک تو وہ حال بیان کیا گیا، اس وقت مسلمانوں کے ساتھ منافقین مل کر رہتے تھے اور کچھ منافقین نکلے، کچھ وہاں موجود رہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز فرمائی کہ یہ ان کے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے کیا ایسا کہ وہ جو بھگدڑ مچی تھی، پریشانیاں تھیں، وہ منافقین تھے بیچ میں، اور کچھ سادہ لوگ مسلمان جو ان کے ساتھ ادھر ادھر بکھرے تھے وہ تھے۔ جید صحابہ میں سے کوئی بھی میدان چھوڑنے والوں میں نہیں تھا۔ جید صحابہ وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آس پاس موجود رہے تھے، تو اس سے ان کے مخالف کلام نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری چیز، مصیبت پریشانی جو کچھ بھی آتا ہے بندے پر، وہ ایسے نہیں آتا بلکہ اپنا ہی کچھ نہ کچھ اس میں شامل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اپنا ہی کوئی کردار ہوتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں کا کچھ کیا، یا اپنی ہی کوئی کمزوری ہوتی ہے جس سے مصیبت آتی ہے۔ جیسا کہ یہاں اللہ نے واضح فرمایا کہ ہم نے وہ بات اس لیے ان پر ڈالی، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، یہ مبتلا اس لیے اللہ نے ان کو کیا کہ مَا فِي صُدُورِكُمْ، ان کے دلوں میں جو تھا اس کی وجہ سے تھا۔ تو وہ وجہ ہماری اپنی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے۔ جب بھی ہم غور کریں گے، یہ شکوہ ہمیں اللہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر یہ مصیبت کیوں ڈالی یا کیسے ڈالی، بلکہ اپنا ہی کوئی نہ کوئی کردار کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی بدولت ہم پر مصیبت آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم نوازی ہے مسلمانوں پر کہ چھوٹی سی پریشانی ڈال کے اللہ بڑی مصیبت سے مسلمانوں کو بچا لیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بیماری، تکلیف، تنگدستی کچھ بھی ڈال کر بندے کو آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر جو مصیبتیں ڈالتا ہے، ایسا بھی ہے کہ بعض اوقات جب انسان اس دنیا سے وصال کر کے جائے گا، یا تو وہ اپنی دنیا میں پریشانی اور مصیبتوں کی وجہ سے ایسا پاک صاف ہو کر جائے گا جیسے اس پر کوئی ہے ہی نہیں گناہ، یا پھر اس کے اوپر اتنا بچے گا جتنا وہ آخرت میں برداشت کر سکے، اور اللہ تعالیٰ اسے تھوڑی بہت سزا دے کر، جس کو چاہے اپنے فضل سے معاف کر دے، جس کو چاہے اللہ سزا دے، تو جس کو سزا دے کر اللہ پھر اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اتنا عذاب اللہ تعالیٰ نہیں ڈالے گا کہ انسان سے برداشت نہ ہو سکے۔ تو یہ اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ہم پر کچھ پریشانیاں، مصیبتیں، تنگدستیاں ڈال کے ہماری آخرت کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق درست انداز میں اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔